اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا صلوات راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا چشم کعبہ کور تھی نور نظر پیدا ہوا بر محمد وآل محمد صلوات راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا چشم کعبہ کور تھی نور نظر پیدا ہوا لم یلد اپنی جگہ محکم ہے لیکن لم یلد اپنی جگہ محکم ہے لیکن اے خدا یہ بھی سچ ہے ایک بچہ تیرے گھر پیدا ہوا یہ چار مصرے تھے پیر نصیر الدین شاہ گولڑا شریف کے اور چند منتخب اشعار معروف اہل سنت دانشور جناب احمد جاوید کے سنا کر آیے کریمہ پہ غور کروں گا علی کی مدح کا گلدستہ کیا بنائیں ہم شعری سلسلے سے میں نے سلسلہ جوڑا ہے علی کی مدح کا کیا گلدستہ کیا بنائیں ہم کہ ایک پھول پہ لگ جاتی ہے بہار تمام کہ ایک پھول پہ لگ جاتی ہے بہار تمام اور کیا خوب کہا ہے کہ سنا ہے غیب میں کارخانہ ہے مخصوص سنا ہے غیب میں ایک کارخانہ ہے مخصوص جہاں پہ بنتے ہیں مولا کے جانثار تمام
پہ سنا ہے غیب میں ایک کارخانہ ہے مخصوص، جہاں پہ بنتے ہیں مولا کے جانثار تمام، علی امام، علی مرتضیٰ، علی مولا، علی امام، علی مرتضیٰ، علی مولا، رسول رنگ سراسا خدا شعار تمام، رسول رنگ سراسر، رسول رنگ سراسر خدا شعار تمام، اور علی زبان پہ، علی ذہن میں، علی دل میں۔ بھئی یہ ایک اہل سنت دانشور کے مجھے اشعار اچھے لگے تو میں نے سلسلہ اشعار کو متصل کیا ہے، مگر توجہ آپ کی چاہوں گا۔ علی زبان پہ، علی ذہن میں، علی دل میں، یہی ہے میرا زر و برق و بخت و بار تمام، اور عجب نہیں کہ بڑھا دیں پیادہ کو شہ سے، پیدل چلنے والے کو بادشاہوں سے بڑھا دیں، عجب نہیں کہ بڑھا دیں پیادہ کو شہ سے، بساتے کن پہ علی کو ہے اختیار تمام، کن پہ علی کو ہے اختیار تمام، اور خدا کے دید سے پہلے کبھی نہیں ممکن۔ اب یہ اہل سنت شاعر کہہ رہے ہیں، اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا، انہوں نے اسی بات کو نظم کیا ہے، مگر دوسرے مصرے میں مجھے تو اپنے یہاں کے نصیریوں سے شرم آ رہی ہے۔ پہلے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ خدا کی دید سے پہلے کبھی نہیں ممکن، جمال حیدر کرار آشکار تمام، اور کبھی گنے نہیں حیدر نے اپنے مقتولین، کبھی گنے نہیں حیدر نے اپنے مقتولین، عدو کو پہلے سے کر لیتے تھے شمار تمام، عدو کو کر لیتے تھے، عدو کو پہلے سے کر لیتے تھے شمار تمام، اور کیا خوب کہا ہے کہ مبارزت طلبی کر رہا ہے پھر مرحب، مبارزت طلبی کر رہا ہے پھر مرحب، اسے کرے گی نئے سر سے ذوالفقار تمام۔ بھائی دیکھیے میں خود شعر کہہ لیتا ہوں، مگر اگر میں کسی کے اشعار کو منتخب کر رہا ہوں تو یہ میرے ذوق سے بھی زیادہ بڑا ذوق ہے، اس لیے آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ کیے ہیں کس نے مقامات دفتر امکان، کیے ہیں کس نے مقامات دفتر امکان، علی کی طرح مکمل حسین وار تمام، اللہ اکبر، اور نصیریوں نے جو دیکھا خدا کو للکارے، نصیریوں نے جو دیکھا خدا کو للکارے، یہ عبد والے کہاں ہو گئے فرار تمام، پچھلے دنوں ملاقات کے لیے تشریف لائے جناب علامہ محمد یاسین قادری صاحب، ان کو بھی آپ سنتے ہوں گے، تو میں نے ان سے کہا کہ جی کوئی بہت دیر گفتگو رہی، میں نے ان سے کہا کہ جی ہم شیعوں کی کوئی برائی بتائیے تاکہ میں اپنے لوگوں سے ہاتھ پیر جا کے جوڑوں، اور ان سے کہوں کہ یہ برائی ختم کر لو، ایک سنی عالم نے کوئی برائی بتائی ہے، تو مجھ سے کہنے لگے فضائل علی پڑھنا اور چڑھ کر پڑھنا شیعہ کہاں تک چڑھے گا جتنا امام شافعی کہہ گئے، ان سے بڑا تو، ان سے زیادہ تو کوئی شیعہ بھی نہیں کہہ سکتا جو امام شافعی کہہ گئے، اور امام شافعی کہہ گئے، کیا کہہ گئے؟ ماتا شافعی ولم یدری، مر گیا شافعی اور اسے پتہ نہ چلا، علی ربہ ام ربہ اللہ، اسے پالنے والا علی ہے یا علی کا اللہ ہے۔ امام شافعی کہنے لگے شیعہ کیا پڑھیں گے فضائل علی،
کہ جو امام شافعی کہہ گئے اس سے زیادہ کیا پڑھیں گے. اب ایک سنی موجودہ دانشور کہہ رہے ہیں نصیریوں نے جو دیکھا خدا کو للکارے، خدا کو دیکھ کے آوازیں لگانے لگے. نصیریوں نے جو دیکھا خدا کو للکارے، یہ عبد والے کہاں ہو گئے فرار تمام. اور کہا کہ ہے قطرہ قطرہ میرے بہرے دل کا مولا مست، ہے قطرہ قطرہ میرے دل کا مولا مست، ترس رہے ہیں اسی میں کو ہوشیار تمام. ترس رہے ہیں اسی میں کو ہوشیار تمام. اور کبھی نہ ہوتی خدا کی قسم، نہ ہوگی کبھی، کبھی نہ ہوتی خدا کی قسم، نہ ہوگی کبھی، بغیر مدح علی حمد کردگار تمام. بغیر مدح علی حمد کردگار تمام. اور کیا خوب کہا ہے کہ علی کا دوست ہے جبریل اور عدو ابلیس. علی کا دوست ہے جبریل اور عدو ابلیس، اس ایک بات میں شرح نور و نار تمام. اور بس آخری شعر میں مختصر کر گیا کہ خدا کرے کہ نبی و علی کو دیکھوں میں. ایک سنی عالم کہہ رہا ہے کہ ایک دانشور کہ خدا کرے کہ نبی و علی کو دیکھوں میں، میری حیات میں ہو دور انتظار تمام. میری حیات میں ہو دور انتظار تمام. میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں، اور 2 آیتیں اس لیے پڑھی کہ مجھے تردد تھا کہ اس آیت کو عنوان گفتگو قرار دیں یا اس آیت کو. اور میں کون سا نیا آدمی ہوں جو علی کے باب میں تردد کر رہا ہوں. اس وادی میں تو کبھی شافعی متردد ہیں، کبھی مالک متردد ہیں، اور آگے بڑھ کر کہوں کبھی سلمان تو کبھی ابو ذر. یہ وادی کچھ ایسی وادی ہے، ایک قدم آگے جاتے ہیں تو پیچھے ہٹنے کا دل کرتا ہے، اور پیچھے ہٹتے ہیں تو گرنے کا احساس ہوتا ہے. یہ وادی کچھ ایسی وادی ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھیں تو پیچھے ہٹنے کو دل کرتا ہے، اور پیچھے ہٹیں تو گرنے کو دل کا احساس ہوتا ہے. اس وادی میں چلنے کے لیے یا ملک مقرب چاہیے یا نبی مرسل چاہیے. اور یہ وادی وہ وادی ہے کہ جس میں ملک مقرب بھی چلا تو چلتے چلتے رک گیا، مڑ کے دیکھا تو سرکار نے فرمایا کہ آگے آؤ. کہا یا رسول اللہ ان ھذا موقفی، میری تو حد ہی ہے. تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا اگر میری بات آخر تک جا رہی ہے. بہت سے لوگوں کو یہ زیارت مجھے بہت آرام سے نہیں ہو پا رہی. کہنے لگے ان ھذا موقفی یا رسول اللہ، میری تو حد ہی ہے. الذی بدانی اللہ، جسے اللہ نے طے کیا ہے. ویسے یاد رہے جو اپنی حدوں کو پہچانے وہ ملک ہوتا ہے، جو اپنی حدوں کو پہچان لے وہ فرشتہ ہو سکتا ہے. الذی ودعنی اللہ، یہ وہ میری حد ہے جسے اللہ نے قرار دیا ہے. لو دنوت انملتن، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا لاحترق تو جل جاؤں گا. لن یقدر ان اقدم، میرے اندر توانائی نہیں ہے کہ میں ایک قدم بھی آگے آ جاؤں، میں تو یہیں کھڑا رہوں گا. سرکار آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، پردے کے من وراء الحجاب، قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں، پردے کی اس طرف سے آواز آئی قف یا محمد، رک جاؤ اے میرے محمد، ان ربک یصلی، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے. اے محمد رک جاؤ، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے. اور پھر آواز آئی دنا فتدلہ،
حضرت علامہ جوادی فرماتے ہیں، یعنی علامہ حسن زادہ حسن آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں تفسیر تسنیم میں اس آیت کی تفسیر میں کہ دنا ایک فعل، اس کا فاعل کون ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے، نبی آگے بڑھے، دنا قریب ہوئے، فتدلّا بس قریب ہوئے. یہ فصاحت کے خلاف ہے کہ کہا جائے کہ نبی قریب ہوئے اور قریب ہوئے. حیدرآباد کا مجلسی مجمع ہے، یہ قدیمی محفلوں اور مجلسوں کا شہر ہے. مجھے یہاں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، صرف بات اشاروں میں پہنچتی ہے. فتدلّا دنا قریب ہوئے، فتدلّا قریب ہوئے. تو اب یہ ترجمہ کیا جائے کہ نبی قریب ہوئے اور نبی قریب ہوئے، تو بس قریب ہوئے کافی تھا. فرماتے ہیں نہیں، یہ دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے. دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے. ایک کا فاعل نبی ہے اور ایک کا فاعل اللہ ہے. یعنی نبی قریب ہوئے، اللہ قریب ہوا. جہاں اللہ کے قریب ہونے کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، وہاں معراج کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اور جسے نبی کی معراج سمجھ میں نہ آئے، بھائی جملہ میں سوچ کے سمجھ کے بول رہا ہوں، یہ حادثتاً باتیں نہیں ہو رہی. جسے نبی کی معراج سمجھ میں نہ آئے، اسے دوش نبی پہ علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب یہ جملہ مجھے کہنا ضروری تھا، اس کے بعد کا اس سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. جسے نبی کی معراج سمجھ میں نہیں آ رہی، اسے دوش نبی پر علی کی معراج کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اور ویسے بھی میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. حضرت محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صل علی. بھائی دیکھیے، مجمع کیونکہ اہل سنت اور شیعہ دونوں مجمع ہیں. میں یہ اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ شیعہ مولا علی اور مولا حسین کے ذکر کے کوئی مالک نہیں ہے. شیعہ اس گھرانے کے ذکر کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. لہذا ہمارا خطیب، ہمارا شاعر، ہمارا منقبت خان، ہمارا نعت خان، ہمارا مدح گزار اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو کسی کی خاطر مبارک کو متاثر کر دے. بات پیار سے ہو. جڑنے بیٹھے ہیں، لڑنے نہیں بیٹھے. اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنا مجھے شیعہ برادری پسند کرتی ہے، میں شیعہ ہوں، اس پہ مجھے فخر ہے. اتنا مجھے اہل سنت بھی پیار دیتے ہیں. اور یہ محنت مانگتا ہے یہ والی کیفیت. یہ اپنے اصولوں سے 1 انچ پیچھے بھی نہ ہو، اور کسی کی حریم کو نہ توڑو. کسی کی حریم بھی نہ ٹوٹنے پائے، اور اپنے اصولوں سے بھی 1 انچ پیچھے نہ ہو. اس کو بچتے بچاتے چلنا، اس کے لیے محنت چاہیے. بہت سارے، میرا جملہ تکراری اور پرانا ہے، مگر مجھے یہ جملہ کہہ کے کچھ اور نئی بات کرنی ہے. بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے. مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا، اور پیر کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں. مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں. مرید کہتا ہے جی میرے پیر میں یہ کمال، اور پیر صاحب کہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کمال ہے. عجیب بات نہیں ہے؟ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. عجیب بات نہیں ہے؟ دنیا میں علی چوتھے ہیں اور آخرت میں پہلے ہیں. کتنے دن کی ہے یہ؟ بھائی یہ دنیا کتنے دن کی ہے جہاں علی چوتھے ہیں؟
اور پھر جو چوتھا کہتے ہیں وہ بھی غلط نہیں کہتے. توجہ ہے. ہمیشہ بعد میں آنے والا کمتر نہیں ہوتا. اور اگر یہ تمہارا نظریہ ہے تو ہر جگہ قائم رہنا. ہمارے نبی خلق پہلے کیے گئے، بھیجے بعد میں گئے. کبھی حضرت ابو بکر نے فرمایا میں علی سے افضل ہوں. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہیں سے مثال لا دیجئے گا تو میں بھی سنی ہو جاؤں گا. بہت بڑا نام ہے، تاریخ کی بڑی روشن شخصیت ہے. کبھی حضرت ابو بکر نے نہیں فرمایا کہ میں علی سے افضل ہوں، بلکہ اگر فرمایا تو فرمایا لم تلد النساء مثل علی. دنیا میں کوئی ماں نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو. کبھی حضرت عمر نے فرمایا کہ میں علی سے افضل ہوں. جی اگر فرمایا تو فرمایا لولا علی لہلک عمر. اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. کبھی امام مالک نے کہا، یہ نظریہ جو آج میرے عزیزوں میں سے بعض کا ہے، میں بعض کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سب کا نہیں ہے یہ. کبھی حضرت امام مالک نے فرمایا کہ مولا علی فضیلت میں چوتھے. تاریخ کی کا انکار نہیں ہوگا، جی ادوار کا انکار نہیں کیا جا سکتا. حقیقت ہے، خدمات ہیں. ایک خدمت بتا دوں حضرت ابو بکر کی. توجہ ہے. ایک شخص آیا مدینے میں کہ مجھے نبی نے کہا کہ جب مدینے آؤ گے تو میں تمہیں کھجوریں دوں گا. کون ہے نبی کا وارث جو مجھے نبی کا وعدہ پورا کر کے دکھائے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا فوراً علی کو بلاؤ. مولا تشریف لائے، کہا یا علی نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا، نبی کا وعدہ آپ پورا کریں. مولا نے کھجوریں اس کے دامن میں ڈالنا شروع کی اور ڈالنے کے بعد فرمایا میں نے وعدہ پورا کر دیا. وہاں بیٹھے ہوئے اصحاب کرام نے فرمایا کہ یہ کام تو حضرت آپ بھی کر لیتے. جیسے علی نے کھجوریں دے دیں ایسے آپ بھی کھجوریں دے دیتے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جب میں رات نبی کے ساتھ غار میں تھا تو اس سے جو ساری رات دو ہی تو باتیں ہوتی رہیں، یا اللہ کی یا علی کی. بھائی تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا. یہ بات اللہ کی ہوتی رہی یا علی کی ہوتی رہی. اور جب علی کی بات سرکار نے غار میں مجھ سے کی تو ایک بات یہ کی کہ میرے ہاتھ کی گرفت اور علی کے ہاتھ کی گرفت ایک جیسی ہے. واہ 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 واہ. ایک طویل فہرست بنے گی اگر میں اس باب میں رہوں گا تو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تو یہ نہیں فرمایا، حضرت امام شافعی نے تو یہ نہیں فرمایا، حضرت امام مالک نے تو یہ نہیں فرمایا، حضرت امام حنبل نے تو یہ نہیں فرمایا. حضرت امام حنبل تشریف فرما ہے اور گفتگو کے درمیان شخصیات کا ذکر آیا تو امام حنبل نے پہلی 3 شخصیات کے فضائل پڑھ کر خاموشی اختیار کی. تو ان کے فرزند نے کہا کہ بابا علی، آپ نے شخصیات کے فضائل پڑھے مگر علی کی بات نہیں کی. تو کہا خبردار، علی کا ذکر یہاں نہیں ہوگا. علی اہل بیت میں ہے اور اہل بیت کو کسی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا. یہ امام مالک کا یہ ابھی میں ابتدائی بیان سے آپ کو ابتدائی چند باتوں سے آپ کو گزار رہا ہوں کہ یہ طے ہے کہ مقام و عظمت مولا کائنات وہ قابل مقایسہ نہیں ہے. اور یہ بات کی جا سکتی ہے بڑے پیار سے بھی اور یہ بات کی جا سکتی ہے کسی کے دل آزاری کے بغیر بھی. البتہ ابھی میں ایک شعر سن رہا تھا اور اس پہ پھر میں سوچ رہا تھا کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ منکر کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ علی کا انکار کرنے والے اور علی کے بغضیوں اور علی کے مبغضوں کی بات کیوں کرتے ہیں. بھائی علی کی بات کرو تو بھائی اس میں بھی ہم مجبور ہیں. خود نبی نے فرمایا اگر یہ جاننا چاہو کون مومن ہے اور کون منافق ہے
کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو. چہرہ پکار کے بتائے گا کہ منکر ہے یا مومن ہے. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آنے والا سچا ہے یا اس کی نیت میں کچھ اور ہے. حضرت نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, جس پہ بھی شک ہو اس کے سامنے علی کی بات کرو. یہ اصحاب رسول نے قاعدہ بنایا ہوا تھا کہ چہرہ پکار کے بتاتا تھا کہ یہ مولائی ہے یا منافق ہے. یہ یقیناً ایک قاعدے ہیں, قوانین ہیں, اور الحمدللہ میرے اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے, سنی شیعوں کے لیے, سب کے لیے ایک اعزاز ہے کہ ہم مولا کائنات کے فضائل کے اقراری ہیں. اور یقین جانیے کہ مستقبل اسی کا بہتر ہے جو علی والا ہے. کل اس کا روشن ہے جو علی والا ہے. ممکن ہے آج کسی اور کا روشن ہو, کیونکہ آج معیار نہیں ہے. میں اور آپ اس وقت اگر محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, شاید 11 بجے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا, 12:15 ہو گئے, یہ اس وقت رات کے اس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھروں میں خواتین بھی سن رہی ہیں, میرے عزیز بھائی بھی سن رہے ہیں, جو محفل میں نہیں آ سکتے تھے کسی مجبوری کے تحت وہ بھی سن رہے ہیں, ہم سب سن رہے ہیں نا. تو یہ رات کے 12:15 بجے بیٹھے ہوئے مولا علی کی بات کر رہے ہیں, اور بعض لوگوں کو تو پہلو بدلنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی, اتنا تنگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایسے خامہ خواہ تو نہیں بیٹھے, یہ سب فقیر بیٹھے ہیں علی کے دروازے سے, یہ سب منگتے بیٹھے ہوئے مولا علی کے دروازے سے, لہذا یہ کسی مطلب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے بھی عزیزان گرامی یاد رہے کہ انسان ہے تو مطلبی تو ہے, مگر مطلب اگر بڑا ہو جائے, کوئی پلاٹ مطلب بناتا ہے, کوئی فلیٹ مطلب بناتا ہے, کوئی زمین کا ٹکڑا مطلب بناتا ہے, یہ فقیر کچھ اور ہے جو علی کو مطلب بناتا ہے. اور یقین جانیے یہ آج کی ماشاءاللہ آج کی اس محفل یا اسی طرح کی محفلوں میں بیٹھنے والے, ان کا چہرہ مولا دیکھ رہے ہیں. ہم اگر ساری زندگی بھی نماز شب کے پابند ہو کے مریں, ساری زندگی بھی ہماری نمازیں قضا نہ ہو اور مریں, کوئی روزہ قضا نہ ہو اور مریں, حج ہم نے مکمل کیا ہو, قرآن کے حافظ بھی ہوں, مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہوں, کوہ ابو قبیس کے برابر سونا صدقہ دے چکے ہوں, اور مظلوم مار بھی دیے جائیں, اور دل میں علی کی محبت نہ ہو, تو میرے مولا نبی فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اکبر امام نعرہ حیدری. اور ہم اس وقت بیٹھے اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنا چہرہ مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اور یہ بھی حسن ہے علی کے نام میں کہ ذکر ضروری نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہی کرے, سنی ہی کرے, بلکہ یہ سندھ ہے, یہاں کا حسن یہ ہے کہ یہاں کا ہندو بھی مولائی ہے. یہ یہاں کا حسن ہی ہے, اور اس حسن کو محفوظ رکھنا یہاں کے ذمہ داروں اور حیثیت والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حسن کو محفوظ رکھیں. میں اپنے باقاعدہ خطاب کا آغاز کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں, پہلے ان کا ترجمہ سن لیجئے. پہلی آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مبارکہ فرقان کی, اور دوسری آیت پڑھی سورہ اسراء کی. فرقان والی آیت نمبر 30 ہے, اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 ہے. سورہ فرقان والی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وقال الرسول, رحمت للعالمین شکایت کرے گا. وقال الرسول, اور کہیں گے رسول, یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. بھئی دقت چاہوں گا, رحمت للعالمین سے شکایت بنتی نہیں ہے. رحمت للعالمین ہے تو ناراضگی کس بات کی؟ ناراض تو ہوتا کوئی اور ہے, رحمت ناراض نہیں ہوتی. وہ جو عالمین کے لیے رحمت ہو, وہ اگر اپنی امت سے ناراض ہو جائے تو ڈھونڈنا پڑے گا, دکھایا بہت زیادہ ہوگا. کوئی ایسا نقطہ ہوگا جس پہ سرکار دکھی ہوں گے اور قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی شکایت کریں گے. وہ ہمیں چیز ڈھونڈنی ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو رحمت للعالمین کے لیے بھی
اس رحمت للعالمین کے ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ناراضگی کے ساتھ کھڑے ہوں اپنی امت کے لیے. لفظ ہے یا رب انا قومی اتخذوا، اے اللہ میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو علی کے بغیر لے لیا. میں تو انہیں قرآن اور علی دے کر گیا تھا، یہ صرف قرآن لے گئے، علی چھوڑ دیا. اس کا بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا. نہیں بھائی، ہمیں عربی آتی ہے. نہیں، ترجمہ یہ نہیں ہوگا. اچھا بھائی، ترجمے پہ اعتراض کر رہا ہوں. اگر قرآن پر کوئی اعتراض کرے گا تو کافر ہے. ترجمے پہ اعتراض کرنے والا طالب علم ہوتا ہے. ایک آیت پر بھی اگر کوئی اعتراض کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. بات ترجمے کی ہو رہی ہے. یا رب ان قومی اتخذوا، اے میرے اللہ میری قوم نے اتخذوا لے لیا ھذا القرآن، اس قرآن کو مہجورا. مہجور، ہجر کا لفظ سنا ہے نا میرے بچوں نے؟ ہجر و وصل، زیادہ تر غزل کی دنیا کے لوگ اور عشقی اور معشوقی کی دنیا کے لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. ہجر اور وصل، ہجران، دوری، تنہائی، ایسا ہی ہے. میری قوم نے قرآن کو تنہا لے لیا، تو اس کا مطلب ہے تنہا دیا نہیں تھا نبی نے. بھائی قرآن مان لو اگر حدیث کے اوپر اعتبار نہیں ہے. قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ نبی شکایت کریں گے یا اللہ میری قوم نے قرآن اکیلا لیا، میں نے اکیلا دیا نہیں تھا. اعلان ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. یا اللہ تیری رسی کیا ہے؟ میرے مولا علی سے پوچھا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن. میرے مولا نبی سے پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی. علی و مال قرآن والقرآن و ما علی. قرآن اور علی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. دو ڈوروں کو بٹو گے تو رسی بنے گی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. قرآن اکیلا لینے والے نبی کے امتی نہیں ہیں. قرآن کس سے لوگے بھائی؟ قرآن کس سے لوگے؟ قرآن اس سے لیا جائے گا جو قرآن کا عدل اور ثقل اور ہم وزن اور ہم پلہ ہے، جو قرآن کو جانتا ہے، جو عین قرآن ہے. اور یہ میں خطابت اور لفاظی نہیں کر رہا. مولا علی نے جب جنگ صفین کے اندر قرآن نیزوں پر دیکھے اور کچھ لوگ فرار کرنے لگے تو حضرت نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ماں قرآن ہے، ہم قرآن سے کیسے لڑیں؟ تو حضرت نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میں ناطق قرآن ہوں، میں مجسم قرآن تمہارے سامنے کھڑا ہوں. وہ کھال اور پوش پر قرآن کی آیتیں اٹھائے ہوئے ہیں. اور قرآن کو بھی تو کوئی مبین اور مفسر چاہیے. بتاؤ اس وقت میں میرے علاوہ کوئی اور قرآن کا مفسر ہے؟ کوئی اور قرآن کو بتانے والا ہے؟ یہ آیت تو میں نے آپ کے سامنے مولا علی کی عظمت کی آیت ایک پڑھی. اچھا میں نے دو آیتیں پڑھی. ممکن ہے کوئی ایسا معمولاً تو ایسا ہوتا ہے کہ خطاب میں ایک آیت کو پڑھا جاتا ہے. تو بھائی بات علی کی ہو رہی ہے. اگر میں 365 آیتیں پڑھوں جس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ علی کی شان میں ہے. شام کا حاکم آیا، حضرت ابن عباس سے کہنے لگا علی مر گئے کیسا لگتا ہے؟ حضرت ابن عباس سے کہنے لگا علی کا دنیا سے رخصتی ہو گئی، علی چلے گئے کیسا لگتا ہے؟ تو ابن عباس نے علی کا نام سن کے مولا کے فضائل پڑھنا شروع کیے اور قرآن کی آیتیں جو مولا کی شان میں تھی پڑھنا شروع کی. تو تنگ آ کے کہنے لگا کوئی اور بات کرو. تو حضرت ابن عباس نے بے ساختہ فرمایا انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھئی آج کی محفل تو ہے ہی علی علی کے لیے.
ویسے تو ہماری ہر تقریر، ہماری ہر مجلس مولا علی کے نام پر ہے، اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی مجلس اور اس میں علی کی بات نہ ہو۔ رسول اللہ کی آرزو ہے کہ ہر نشست میں علی کی بات کرو، اور مجھے سندھی اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کہ یہ دو ملتے ہیں تو یا علی مدد بولتے ہیں، اور یا علی مدد بول کر مولا کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا سندھی ایسا کرتے ہیں، شیعہ کا نہیں کہا میں نے۔ ماشاءاللہ، وہ عقب میں بھی جو آخر میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اگر کوئی اب اپنی حاضری کا، اپنے حضوری کا احساس دلائیں۔ میرے خیال سے قاسم آباد میں سونے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن میں چاہوں گا اس سے بہتر مولا کی شان میں نعرہ لگے۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، 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 ماشاءاللہ بھائی، مجھے اب احساس ہو گیا پیچھے بیٹھے میں۔ مل کے بھائی بات مولا علی کی ہو رہی ہے، جس کا نام ہی علی ہو۔ بہت سے لوگوں سے فضائل ہضم نہیں ہو رہے، تمہیں اگر نام علی کا معنی بتا دیا جائے۔ ابھی ہم مولا کے فضائل کی گہرائی میں کیا جائیں گے کہ لفظ علی ہی اتنا بلند ہے کہ اس تک پرواز کرنے کے لیے علی جیسا ہی طائر چاہیے۔ لہذا خود فرماتے ہیں ینحدر عنی السیل ولا یرقی علی الطیر، میں جس بلندی پر ہوں دنیا میں کوئی پرندہ نہیں ہے جو وہاں تک آ سکے۔ کوئی پرندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے، ولا یرقی علی الطیر، طیر کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو وہاں تک آ سکے جہاں میں بیٹھا ہوں۔ حضرت امام مالک سے جب کسی نے کہا کہ فرمائیں خلافت میں علی چوتھے ہیں، فرمانے لگے ما زین الخلافہ بعلی، خلافت نے علی کو زینت نہیں دی ہے، زین علی بالخلافہ، علی نے خلافت کو زینت دی۔ جب مولا چوتھے دور حکومت میں وہاں جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے تو مجمع تو بڑا تازہ تھا، تو ایک مرتبہ انہیں ایک جنبش کا احساس ہو رہا تھا، تو اس تازہ مجمع نے آپس میں کچھ سرگوشیاں شروع کی۔ مولا نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عمار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو میرے مولا نے منبر پہ ہاتھ مار کے فرمایا ما هذه الاواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، انا راکب کتف النبی، صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ تو نام علی، اسم علی، جی بات ہے۔ امام مالک نے ایک اور جملہ فرمایا، مجھے آج امام مالک، امام حنبل یاد آ رہے ہیں، امام مالک یاد آ رہے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے علی کے نام کے ساتھ امیر المومنین کب لکھا گیا؟ فرمایا ابھی آدم روح اور جسد کے درمیان تھے۔ اس وقت علی کے نام کے ساتھ اللہ نے کہا کہ امیر المومنین لکھو۔ یہ لقب امیر المومنین حتیٰ ائمہ اہل بیت نے اپنے آپ کے لیے بھی روکا۔ جب چھٹے امام کو کسی نے امیر المومنین کہہ دیا، حضرت نے ٹوک دیا خبردار مجھے امیر المومنین نہیں کہو، امیر المومنین مخصوص ہے علی کے ساتھ۔
یہ جو قرآن مجید کی ایک آیت جو سورہ مبارکہ تحریم میں ہے، پہلے مجھے تسلی، تھوڑا سا گلے کی خراش پہ لمبا سفر کر کے لوٹا ہوں تو میں آج تھوڑا ٹھہر کے پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہات میرے ساتھ مجھے حوصلہ دیں گے۔ یہ جو قرآن مجید سورہ مبارکہ ہے، سورہ تحریم کی آیت ہے نا، جو نبی کی 2 زوجاؤں سے متعلق ہے۔ بھئی قرآن تو پڑھوں گا نا، اس کو کیا کروں گا؟ اس میں ارشاد ہوا کہ ان تظاہر علیہ ان تتوبا فقد صغت قلوبکما، اگر تم نے توبہ بھی کر لی تو ایسا ہی رہے گا۔ میں اس کے بعد والا جملے پہ غور کر رہا ہوں۔ ان تظاہر علیہ، اور اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی تو جان لو فإن اللہ و مولا، اللہ رسول کا مددگار ہے، وہ جبرائیل، اور جبریل میرے رسول کا مددگار ہے، وہ صالح المومنین، اور جو یہ تصدیق کرتا ہے کون مومن اور کون منافق ہے۔ وصالح المومنین، جو یہ طے کرتا ہے کہ مومن کون ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ کون طے کرتا ہے کہ مومن کون ہے؟ کون طے کرتا ہے کہ مومن کون نہیں ہے؟ صالح المومنین۔ کون مہر لگاتا ہے کہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے؟ وہ مددگار ہے، جو یہ کام کرتا ہے وہ میرے نبی کا مددگار ہے۔ یہ کوئی ویزے پر مہر ہے، یہ کوئی پاسپورٹ پر مہر ہے جو کوئی بھی افسر لگا دے گا؟ یہ مسئلہ ایمان کا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہم پہنچے امریکہ کے بارڈر پر، مثال ہے، پاسپورٹ سامنے رکھ دیا، انہوں نے کہا جی ویزا کہاں ہے؟ میں نے کہا جی ویزا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ویزا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے ویزا ہماری مملکت کا جو سفیر بیٹھا ہے وہ آپ کے پاسپورٹ پر ایک اسٹیکر، ایک مہر لگا کے دے گا جو اس بات کی طرف رہنمائی ہوگی کہ آپ ہمارے وطن میں آ سکتے ہیں۔ یعنی ہمارا سفیر جو وہاں بیٹھا ہے وہ طے کرے گا آپ ادھر اس ہمارے وطن میں آ سکتے ہیں۔ جو طے کرے گا کہ تم یہاں آ سکتے ہو۔ اب حدیث مصطفیٰ سنیے، عنوان صحیفۃ المؤمن، کل قیامت میں مومن کے ہاتھ میں جو پاسپورٹ دیا جائے گا کہ یہ جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، حب علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ ہم لفظ علی سے آشنا ہو جائیں، اس میں اعظم سے کم نہیں ہے۔ صوفیاء اکرام سے جڑے ہوئے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے جی، درگاہوں سے جڑے ہوئے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، مزاروں والے بیٹھے ہوں گے، جو علی علی کریں تو ولی بنے۔ جی جی، یہ جائیے ان سے ذرا جا کے سنیے کہ یہ لوگ کس وادی کے ہیں۔ لفظ علی، عین لام، یہ تھوڑا سا چلوں اس وقت، ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ علی کی ضد ہے دنی۔ علی مذکر کا اسم ہے، اس میں مذکر ہے، اور دنی اس میں مذکر ہے جو اس کی ضد ہے۔ علی دنی۔ بلند، اب بلند کہہ دیا، ہمیں نہیں پتا کتنا بلند، ہمیں نہیں پتا کتنا بلند، ہم نہیں جانتے کتنا بلند ہے۔ ایسا ہی ہے، جب کسی نے، اللہ کرے یہ سنگین بات میری پکڑائی کا سبب نہ بنے، جب کسی نے پوچھا دوش نبی پہ سوار علی سے کتنے بلند ہو، تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا۔ جب مولا نبی کے دوش پہ کھڑے علی سے کسی نے پوچھا کتنے بلند ہو، تو کہنے لگے عرش الہی ہاتھ میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اچھا، حیدرآباد میں تو مجلس محفل پڑھ رہا ہوں، مگر حیدرآباد کے لیے تو نہیں پڑھ رہا. محفل تو سب پوری دنیا میں جا رہی ہے اس وقت. انا اصغر من ربی سنتین. بھائی اس کا ترجمہ اور تشریح سنے بغیر کوئی نہ اٹھے. ہوتا ہے کسی کو جلدی ہو، کسی جگہ جانا ہو، تو اس کا ترجمہ اور تشریح سنے بغیر نہ جائے. انا اصغر من ربی سنتین. میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. کوئی نہیں جائے، کوئی نہیں جائے بھائی. کوئی نہیں جائے بھائی، محفل سے کوئی نہیں جائے. انا اصغر من ربی سنتین. میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. ہضم نہیں ہوگی بات جب تک ہاضمہ اچھا نہ ہو. جب تک حلق سے اترے گی نہیں بات، جب تک کہ ولائے علی کا گھوٹ نہ لے. میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. اللہ کے ہاں سال کا کیا مطلب ہے؟ سن و سال کا کیا مطلب اللہ کے ہاں؟ معاذ اللہ کی کوئی عمر ہے؟ سن و سال اللہ کے ہاں تو نہیں ہے نا. پھر کیا فرمانے علی؟ ایک بزرگ عالم دین نے اس کی، ایک عارف عالم دین نے، ایک اللہ کے ولی عالم دین نے اس کی تشریح کی. فرمانے لگے سنا کا مطلب ہمیشہ سال نہیں ہوگا بلکہ درجہ ہوگا. صلوات پڑھیں علی کی عظمت پر. بھائی فضائل سننے بیٹھے ہیں آپ آج نا. ہمیشہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آج ذرا آپ کی توجہ زیادہ چاہ رہا ہوں. کم رات نہیں ہے، چھوٹی رات نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے علامہ عقیل القروی نے ایک مصرع بھیجا تھا، تو اس مصرے پہ چانڈیو صاحب نعت کا مصرع تھا. علامہ نجم آفندی کا مصرع طرح تھا، اس پہ ہم نے ایک نعت کہی. تو اس میں اس وقت تک کے مطلب کا ایک مصرع میرا ہے، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا اس کی 2-4 اور شعر بھی سن لیں. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا. محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا. محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا. کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا. اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا. اسی لیے تو، اور میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا. دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا. اور خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف. نہ وہ اللہ کو جانتا ہے نہ اپنے آپ کو جانتا ہے. خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف. در رسول سے جو در رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا. جسے علی نہیں ملا وہ نہ خود کو جانتا ہے نہ خدا کو جانتا ہے. یہ آدمی جو علی کے بغیر جی رہا ہے اس کا ہر قدم حرام. کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ جو بغیر حب علی، جو بغیر حب علی زندگی گزارے اس کا ہر قدم حرام. سیدہ سے پوچھا اللہ نے، یا زہرا تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بڑی بیٹیوں کے مہر بھی زیادہ ہوتے ہیں. زہرا بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ لیکن کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو سنی علماء کی کتاب سے نہ دکھا سکتا، اس لیے کہ میں خود بھی سنی ہوں. اے فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ سیدہ نے فرمایا
امت مصطفیٰ کی بخشش۔ میں کلمہ پڑھنے والوں کو دوزخ میں نہیں دیکھوں گا، سارے کلمہ پڑھنے والوں کو میں جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے یہ بھی مہر رکھ دیا۔ پھر پوچھا اور بتاؤ کیا مہر رکھوں؟ میں نے جملہ کہا نا کہ بڑی بیٹیوں کا، بڑوں کی بیٹیوں کا مہر بھی بڑا ہوتا ہے۔ میں نے بھی پچھلے دنوں ایک نکاح پڑھایا، جوان جو شادی کے لیے تیار ہیں، البتہ لڑکوں کی طرف سے تو مہر ہوتا نہیں ہے، لڑکیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر میری آواز بعد میں یا ابھی سن رہی ہیں بچیاں تو اپنی فکر بہتر کریں۔ میں نے ایک نکاح پڑھایا، میں نے اس بچی سے پوچھا بھائی مہر کیا رکھوں؟ پہلے تو ابا کہنے لگے جی وہ خود کہہ رہی ہے میں خود بتاؤں گی۔ پھر ہم نے بچی سے پوچھا کہ مہر کیا رکھوں؟ تو کہنے لگی 14,000 دفعہ صلوات اہل بیت۔ محمد وآل محمد صلوات۔ کہ اہل بیت پہ 14,000 دفعہ صلوات پڑھ لے، میں اس پہ حلال۔ میری آنکھوں میں آنسو اتر آئے، میں نے کہا ایسے لوگ بھی ہیں؟ میں نے کہا کچھ اور مہر ہے؟ کہنے لگی ماہانہ 5 یتیم اور بیواؤں کے گھر میں راشن۔ میں نے کہا بھائی یہ میں اس سے پوچھوں گا کہ اس کے پاس اتنا وسائل ہیں؟ اس نے کہا جی آج کی میری حیثیت ایسی ہے کہ میں اچھی تنخواہ لیتا ہوں، کچھ 4.5-5 لاکھ تنخواہ تھی اس کی، میں 5 گھروں میں مہر کے طور پہ زیادہ بھی کر دوں گا لیکن 5 گھروں میں راشن ڈلوا سکتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو بڑی بیٹیوں کا، بڑوں کی بیٹیوں کا مہر بھی بڑا ہوتا ہے۔ سیدہ کا مہر جب اللہ نے یہ طے کر دیا کہ فاطمہ، فرمایا میرے بابا کی امت جنت میں جائے دوزخ میں نہ جائے، میرا یہ مہر ہے۔ اچھا مہر دیتا کون ہے؟ دے دیا یا نہیں؟ جواب ہی نہیں دے رہے آپ حضرات۔ بیگمات کو مہر دیا ہے نا تو شوہر دیتا ہے نا۔ تو بی بی نے کہا کہ میرے بابا کی بخشش، میری بابا کی نجات، میری بابا کی امت کی نجات، میرے بابا کی امت کی بخشش، تو کون بخشوائے گا؟ جنت کے شوقینوں کو علی علی کہنا پڑے گا۔ علی بخشوائیں گے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا جنہیں یا علی کی آواز کری ہی لگتی ہے، جنہیں یا علی کی صدائیں چبھتی ہیں، وہ جنت کے دروازے پر جنت کی آواز کیسے سنیں گے؟ بھائی تھکے نہیں، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، 2 حدیثیں سنا رہا ہوں۔ جنت میں جو ہوا چلتی ہے، تھک گیا، ہمارے ہاں جب ہوا چلتی ہے تو آواز سر سر آتی ہے، شاعر بھی باندھتے ہیں اسے، سر سر کی آواز جو ہے وہ شاعر باندھتے ہیں نظم کے اندر، نظم کرتے ہوئے کہ صدائے سر سر یعنی ہوا کی آواز۔ جی جنت میں جب ہوا چلے گی تو آواز کیا آئے گی؟ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، جنت کی ہوا جب چلے گی تو آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنت کے دروازے پر ایک کنڈی لٹکی ہے۔ بھائی ہمارے دروازوں پر بھی پہلے کنڈی تھی، اب بھی ہے بعض گھروں میں، تو جب کنڈی بجتی ہے تو جیسے یہ آواز آ رہی ہے کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے نا۔ اس کا کوئی مطلب ہے؟ اس کا کوئی مطلب ہے؟ جنت کے دروازے پر کوئی آواز آئے اس کا مطلب ہی نہ ہو۔ اب میں آواز میں نہیں نکال کے دکھا سکتا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، لیکن اس کا کوئی مطلب ہے؟ کوئی نہیں مطلب۔ جنت کے دروازے پہ کنڈی بج رہی ہے اور یہ آواز آ رہی ہے،
تو جنت ہے بھائی، میرا گھر نہیں ہے۔ اب حدیث سنیں، میرے مولا نبی فرماتے ہیں اِنَّ لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، علی صفاء الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ سلمان کا مولا، ہم سب کا مولا، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فاطمہ اور مہر، بڑی بیٹیوں اور بڑوں کی بیٹیوں کا مہر۔ فرمایا اور مہر، فرمایا جنت، زمین، آسمان میرے علی کی۔ تو اب مولا صادق فرماتے ہیں اگر کوئی بغض علی کے ساتھ زمین پہ قدم اٹھائے تو اس کا ہر قدم حرام۔ میں کہتا ہوں اس کا قدم حرام ہے یا وہ خود؟ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ خدا سے دور ہے اور وہ خود ہی سے ناواقف۔ در رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ اور شاید کسی قابل ہو شعر کے کرم نگاہیے آقا ہیں بوذر و سلمان، کرم نگاہیے آقا ہیں بوذر و سلمان، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا، وہ ذرہ کیا جو یہاں۔ اور حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت مآب ہو نہ سکتا۔ عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ علی یعنی بلند، تھوڑا سا لفظ علی پر غور کر لیں گے۔ علی یعنی بلند، عالی بلند ہونے والا، دانی عالی اس میں فاعل، علی یعنی بلند، اس میں فاعل نہیں ہے، بلندی، بلند ہونے والا نہیں، بلندی، بلند 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 ہونے والا وہ ہوتا ہے جو پہلے پست ہو، کم ہو، جو خود ہو ہی بلند، جو مقام بلندی ہو، وہ یعنی علی، یعنی جس کی خلقت ہی بلندی ہو، وہ یہاں سے وہاں نہ گیا ہو، وہاں سے یہاں آیا ہو۔ ان کا معراج پہ جانا کمال ہوگا۔ کہتے ہیں کہ معراج پہ جانا کمال ہے، میں کہتا ہوں یہاں آنا کمال ہے۔ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ کوئی ایک، یہ وجود ان کی خلقت ہی علی ہے، خلقت میں علی ہے، جس کی خلقت ہی علی ہو۔ علی کی ضد ہے دنی، علی مذکر، دنی مذکر، ایسا ہی ہے۔ دنی کی مؤنث کیا ہے؟ دنیا،
بعض باتوں کو میں قصداً تکرار کرتا ہوں. اس محفل میں ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا. کوئی بھی نہیں ہے جو جوتیاں پہن کے آئے جو اتار کے بیٹھے ہیں. فرش کے باہر جوتیاں اتاری اور پھر محفل میں بیٹھے ہیں. تو ہم سب جوتیاں اتار کے محفل میں بیٹھے ہیں. یہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے جہاں جوتوں سمیت جلے جائیں. وہاں ہم وزیر اعظم ہاؤس میں جوتے پہن کے جائیں گے. صدر کے محل میں ہم جوتے پہن کے جائیں گے. گورنر کے محل میں جوتے پہن کے جائیں گے. مگر مولا علی کی محفل میں ہم جوتیاں اتار کے آئیں گے. سب جوتیاں اتارے بیٹھے ہیں نا. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آئے. بھائی کچھ دیر کے لیے دنیا چھوڑنے کی مشق کر لیا کرو. ابن عباس بتاؤ میری جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ ان جوتیوں کی قیمت علی نے پوچھی جس میں اتنے پیوند لگ چکے تھے کہ اب جوڑ لگانے کی جگہ نہیں تھی, ٹانکا لگانے کی جگہ نہیں تھی. جب درزی کے پاس اپنی ابا لے گئے نا کہ دوبارہ سے چر گئی ہے, پھٹ گئی ہے, اس کو ذرا رفو کر دو. اس نے اچھی طرح دیکھ کر کہا مولا اتنے بند لگ گئے ہیں کہ اب اس میں جگہ نہیں ہے. تو علی نے اپنی ابا اتارتے فرمایا اللہ اس نے مجھے چھوڑا ہے, میں نے نہیں چھوڑا. علی کی جوتیوں میں اتنے ٹانکے لگ چکے تھے کہ اب مزید جگہ نہیں تھی کہ اس میں کوئی اور ٹانکا لگے. تو ابن عباس سے فرمانے لگے بتاؤ ان جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ تو ابن عباس نے بھی وہی جواب دیا جو علی چاہتے تھے, ورنہ تو ان جوتیوں کی قیمت جبریل جانتا ہے. فرمایا ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا مولا کوئی نہیں خریدے گا. بحث ہی ختم کر دی ابن عباس نے. اتنی نہیں, اتنی, اتنے کے نہیں, اتنے میں نہیں, کیا کوئی نہیں خریدے گا. حضرت فرمایا جو جوتیاں کوئی نہیں خریدے گا تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں. خبردار اگر کسی امام بارگاہ میں, کسی مسجد میں, کسی مدرسے میں, کسی مجلس میں, کسی محفل میں دو لوگ لڑ رہے ہوں تو سمجھ لیں وہ جوتیاں پہن کے آئے. وہ مفاد دنیا کی خاطر آیا ہوا ہے. جتنی دیر میں اور آپ محفل میں بیٹھیں گے, مجلس میں, مسجد میں, امام بارگاہ میں جائیں گے, اتنی دیر ہمیں دنیا چھوڑ کے جانا ہے. علی اور دنیا. خبردار کروڑ روپے کی گاڑیوں میں آنے والے محفل میں دل چھوٹا نہ کریں. خبردار لاکھوں کروڑوں روپے کے مکان اور کمرے بنانے والے دل چھوٹا نہ کریں. میں جب کہہ رہا ہوں کہ علی اور دنیا تو کوئی یہ سوچے نہیں کہ میرے دل میں علی ہے تو پھر دنیا نہیں ہونی چاہیے. ہاں اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے, مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. دنیا ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے علی چاہ رہے ہیں. 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھو مگر سائیکل پہ چلنے والے کو آدمی مانو. 50 کروڑ کا محل بناؤ مگر جھگی میں رہنے والے کو انسان مانو. اگر مہنگی زندگی اپنائے ہوئے ہو تو فقیروں کو بھی انسان مانو. تو ممکن ہے کہ ہم دنیا میں ہوں اور دنیا کے نہ ہوں. ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں ہو مگر دنیا کے ہاتھ میں ہم نہ ہو. پیسے کی خاطر اور دنیا کی خاطر بھائی بھائی پہ مقدمہ نہ کرے. پلاٹ اور زمین کی خاطر بھائی بھائی کے خلاف عدالتوں میں نہ جائے. تو یہ ہے کہ دنیا ہے مگر دنیا کے نہیں ہے. علی والے دنی کی طرف نہیں جاتے, علی والے دنیا کی طرف نہیں جاتے. اتنی نفرت کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں. یہ کبھی غور کیا علی نے یہی کیوں کہا کہ ہے دنیا میں نے جو 3 طلاقیں دے دی؟ کیونکہ علی کی مؤنث جو ہے ضد میں وہ دنیا ہے. دنیا دنی کی مؤنث ہے نا, اور علی کی جو ضد ہے وہ دنی ہے.
تو جو جن سے مخالف بنتی ہے نا علی کے ساتھ، وہ مؤنث بنتی ہے دنیا. اور میں ہے دنیا یاد دنیا غری غیری، یا کسی اور کے سامنے بند کرا. میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب حق رجوع بھی نہیں ہے، کسی سے حلالہ کر. علی کے چاہنے والے جسے علی نے طلاق دے دی ہو اس سے شادیاں کر رہے ہیں. تھک گیا آپ تھوڑا سا، مجھے اندازہ ہے بہت زیادہ نہیں رکنا. علی کے نام، مولا علی کے نام پہ علی پر غور کر رہا ہوں. علی عین لام یہ 3 حرفی لفظ ہے، 3 حرفی. اور اس میں عین لام یہ 3 حرفی. عین کے 2 معنی ہیں. یعنی اگر میں چھوٹا سا طالب علم ہوں لیکن اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ اگر صرف لفظ عین پر ہی ہم ٹھہرے رہیں تو یہ ایک محفل ناکافی ہے. علی علی نام علی، اسم علی ایسی تھوڑی رکھ دیا نام. ہمارے بچے تو نہیں ہے ٹونی جونی مونی نام رکھے، بے مفہوم نامفہوم نام. کیا کریں مولانا، نیا ہونا چاہیے، کوئی نیا نام رکھیے گا مولانا. اچھا پہلے تو مہربانی کہ ہم سے پوچھ لیا آپ نے، ورنہ آج تو پوچھا ہی نہیں جا رہا کہ نام. مولانا کوئی نیا نام. بھائی میں نیا نام کہاں سے رکھوں گا؟ نہ میرا اللہ نیا ہے، نہ میرے رسول نئے ہیں، نہ ہمارے مولا نئے ہیں. ہمارا تو پرانا ہونا ہی ہمارے حق کی دلیل ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نئے ناموں میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایسے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں رائج تھا یا نہیں کہ جب گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، دنیا میں آتا تھا تو گھر کے بڑے سے کہتے تھے نام رکھ دیجئے. اس تہذیب کو پلٹانا ہے. گھر کے بڑے سے پوچھنا ہے کہ ہمارے بچے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹا ہوا یا بیٹی، اس کا نام رکھ دیجئے. قربان جائیں اس گھرانے پر، اہل بیت کے گھرانے کے بڑے کو اللہ کہتے ہیں. پنجتن کے 5 نام اللہ نے رکھے ہیں. آسمانی نام ہے. نبی مکرم کا نام اللہ نے رکھا محمد. اللہ اکبر. ممکن ہے کوئی طالب علم مجھے گھیر لے بعد میں کہ مولانا تاریخ میں نے پڑھا تھا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا، حضرت ابو طالب نے رکھا تھا. تو بھائی جو اللہ کی وحی کا حامل ہو، ہر زمانے میں ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت میں حجت خدا کون تھا؟ کوئی زمانہ خالی نہیں ہوگا اللہ کے نمائندے سے. تو اس زمانے میں کون تھا جس زمانے حضرت عبد المطلب تھے؟ تو یہی تھے نا. انہوں نے کہا 7 چکر کاٹیں گے خانہ کعبہ کے، اللہ نے شریعت بنا دی. انہوں نے کہا صفا و مروہ کے درمیان اتنا چکر ایسے ہوگا، اللہ نے شریعت بنا دی. طواف کرنے کے بعد زمزم سے منہ دھو گے، اللہ نے شریعت بنا دی. ابھی تو بات دادا کی ہو رہی ہے. پوتے نے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا، مولا نبی نے 6 مرتبہ کہا، اور جب میرے مولا حسین نے 7ویں مرتبہ کہہ کے نماز شروع کی، اللہ نے شریعت بنا دی کہ ہر نماز سے پہلے 6 مرتبہ مستحب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 7ویں مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو. حسین کی ادا اللہ کو اچھی لگی. یہ گھرانہ ہی کچھ اور ہے بھائی. خبردار، مقایسہ کرنے والوں سے تو مجھے عجیب سی خار ہے. کوئی کہنا کہ ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں، ان سے پہلا جملہ تو یہ کہا کرو کہ اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تمہاری حیثیت ہے. اللہ اکبر. نبی جیسا جسے کہنے کا حق ہے وہ صرف علی ہے، ان کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے. علی کے اوپر بات کر رہا ہوں. عین کے 2 معنی ہیں. عین للتملیک، معاف کیجئے گا، عین کے 2 معنی ہیں. عین اس آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں. چشمہ جہاں سے نکلتا ہے
پانی جہاں سے نکلتا ہے، پانی پھوٹتا ہے نا، اسے کہتے ہیں عین. جی. امام وقت کے لیے زیارت میں آیا السلام علیکہ یا عین الحیات. ولی عصر ٹرسٹ والوں کی طرف سے محفل ہے. السلام علیکہ یا عین الحیات، سلام ہو اس امام پر جو زندگی بانٹنے کا سرچشمہ ہے. یعنی امام زمانہ زندگی بانٹنے والا، اور امام زمانہ کا جد علی وہ خود عین ہے. عین یعنی چشمہ، عین یعنی آنکھ، جسے نور، جسے دیکھا جاتا ہے. اس پوری کائنات میں اللہ نے جسے اپنی آنکھ بنایا ہے، عین اللہ. تھک گئے عین اللہ، جو خود اللہ کی آنکھ ہو جائے. اللہ جس کے ذریعے سے دیکھتا ہو. بھائی اگر تھکے نہیں ہیں تو میں آگے بڑھوں. ایک شخص نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا. وہ کعبے کے دیوار کو ہاتھ لگائے کھڑی تھی، اللہ سے مناجات کر رہی تھی. ایک طواف کرنے والے بدنیت نے ایک نامحرم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. اللہ نے عذاب یہ دیا کہ ہاتھ جڑ گیا، دونوں کا ہاتھ چپک گیا. اب رسوائی شروع، جی رسوائی شروع. مجمع جمع ہونے لگا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ ہٹاؤ. نہیں ہٹ رہا، چپک گئے ایک دوسرے کا ہاتھ. جی توجہ چاہوں گا. کیا گھرانہ ہے. میرے مولا علی آئے، یا اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، یہ عذاب میں مبتلا ہے، انہیں نجات دے دی. ہاتھ علیحدہ ہو گیا. بھائیو، میرے بچوں، نامحرموں کو دیکھتے وقت اور خیانت کے قدم بڑھاتے وقت خیال رہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں غضب الہی جوش مارتا ہے. مولا مڑے تو ایک شخص نامحرم کو دیکھ رہا تھا. کعبے میں علی ہیں. ابھی ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی کہ مولا نے ایک اور کو دیکھ لیا کہ وہ ایک نامحرم کو دیکھ رہا ہے. حضرت نے ایک تماچا مارا. بس کرو، ایک عذاب ابھی ختم نہیں ہوا، تم دوسرا تیار کر رہے ہو. پھر جوانوں سے کہوں گا کہ نامحرم کو دیکھتے وقت سوچیں کہ علی کا تماچا تیار ہے. واہ 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 واہ. مولا نے تماچا مارا، روتا پیٹتا حضرت عمر کے پاس چلا گیا. دور حضرت عمر کا ہے. کہنے لگا علی نے مجھے مار دیا. حضرت عمر نے آیا، دیکھا مولا کہاں ہے. مولا نظر آیا. یا علی، یہ شکایت لے کر آیا، آپ نے اسے مارا؟ حضرت فرمایا ہاں مارا ہے. کیا وجہ تھی؟ کہ یہ نامحرم کو دیکھ رہا تھا. تو حضرت عمر نے اسے دیکھ کر فرمایا عین اللہ نے دیکھا تھا، ید اللہ نے مارا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی میں تو ممکن ہے 1 گھنٹہ اور ایسے ہی پڑھتا رہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو بھی زحمت میں عبادت کثیر میں مبتلا رکھوں. بہت دیر سے آپ عبادت میں بیٹھے ہیں. ایک معنی عین کے چشم، آنکھ، ایک معنی چشمہ ہے. چشمہ جہاں سے پانی نکل کر خود بخود پھیلتا ہے. کنویں کا پانی نہیں. کنویں کا پانی اور ہے، چشمے کا پانی اور ہے. کنویں کے پانی کے قریب پیاسا جاتا ہے اور چشمہ پیاسے کے قریب جاتا ہے. کہتے بھائی پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، تو میں علی والے مبلغوں سے کہوں گا، علی مولا کی تبلیغ کرنے والے مبلغوں سے کہوں گا کہ کنویں کا پانی نہ بنو، چشمے کا پانی بنو. میرے تبلیغی جماعت کے عزیز جب دروازے پر جا جا کے کلمہ پڑھواتے ہیں تو کوئی اور بھی تو ہو جو دروازے پہ جا جا کے علی علی کروائے. اور مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے.
جو کنٹھے گلابے پہن کے ڈنڈا چٹیاں چھوڑ کے اس جگہ علی علی کرتا ہے جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا. مجھے ان ملنگوں سے بڑا پیار ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا کچھ اور کہہ رہے تھے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں. تو لفظ حرف عین کے یہ معنی علی کی تشریح کرتے ہوئے، اور لام کے دو معنی ہیں، للتملیک اور للعلت. لام آتا ہے دو معنوں کے لیے. ملکیت کے لیے آتا ہے، تھوڑی گردن ہلاتے رہیے، ملکیت کے لیے آتا ہے. علی کا لام علی کو کائنات کا مالک ہونا بتا. علی کائنات کے مالک ہیں. جنت کا مالک کون ہے؟ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ جنت کا مالک علی. اٹھ کے نہ جائے کوئی. مولانا کفر اور شرک بول رہے تھے، جنت کا مالک تو اللہ ہے جس کی معرفت توحید اتنی کمزور ہو. اللہ مالک جنت نہیں ہے، خالق جنت ہے. ایک مولانا صاحب مجھ سے کہنے لگے، چانیو صاحب کہ آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے، لوگوں کو شرک سے بچائیے. میں نے کہا جی آپ فرمائیے کہ کیا ہوتا ہے، میں بھی جا کے بتا دوں، سمجھا دوں. کہنے لگے آپ کے ہاں یہ مولائی حضرات یہ علی وارث کے اسٹیکر لگاتے ہیں، تغرے بنواتے ہیں، اللہ وارث ہے علی وارث کہنا تو شرک ہے. میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو یقین جانیے ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں. میں نے کہا پھر سورہ انبیاء کی 105ویں آیت سنا دیجئے. تو انہیں آیت یاد تھی، انہوں نے آیت پڑھی، لقد کان لکم لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں. میں نے کہا آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. لام للتملیک، مولا علی کے نام میں لام، عین کے بعد لام، یا تملیک کے لیے آتا ہے یا علت اور دلیل کے لیے آتا ہے. علت اور دلیل. دلیل وجود الہی علی، دلیل نبوت مصطفیٰ علی. اللہ اکبر. جب اللہ چاہے مصطفیٰ کی دلیل پیش کرے تو علی کو پیش کرتا ہے. جب نبی چاہے کہ اللہ کی دلیل پیش کرے تو وہ علی کو پیش کرتا ہے. علی مصطفیٰ کی خدمت میں اور علی اللہ کی خدمت میں. دلیل وجود الہی علی. دلیل ہوگی تو سمجھ میں آئے گی بات. اللہ کے وجود پہ علی دلیل کیسے؟ ایک جملہ صرف بچوں کے لیے. اتنا کمال والا آدمی جب بندہ ہو تو اللہ ہے نا. اللہ اکبر. میں نے بہت غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے. ہمیں تو پسند نہیں کرتا کہ ہم متکبر بنے. اللہ متکبر کیوں ہے؟ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے. حق ہے اللہ کا کہ وہ خود کو متکبر کہے. مختصر کر گیا میں. اور یا کے معنی کیا ہے؟ عین لام یہ، اسے عربی میں کہیں گے ہم یا کے دو معنی ہیں. یا استعمال ہوتا ہے یقین کے لیے. بھائی میں مختصر کر رہا ہوں مگر اینڈ میں آپ تھکے نہیں. یا استعمال ہوتا ہے یقین کے لیے، جس کی زندگی یقین ہو، جس کا بولنا یقین ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا یقین ہو، جو خود یقین ہو، جسے دیکھ دیکھ کر یقین بڑھے. ایک بہت بڑے عارف ہیں علامہ نعمت اللہ جزائری، تسلی دیجئے تھکے نہیں ہیں. وہ اپنی کتاب الانوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 پر روایت لکھتے ہیں.
تیاری کر کے آیا ہوں میں آپ کے لیے. ہر مجلس میں تیاری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے خاص طور پہ میرا مہران بھائی جو ہے بچہ اور اس کے ساری ٹیم، یہ ہرے کپڑے والے، اس سال انہوں نے اپنا ڈریس جو ہے وہ ہر سال اہتمام کرتے ہیں. یہ سارے فانوس انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے. جو آپ کے سروں پہ فانوس لٹکے ہوئے ہیں نا، یہ انہوں نے ہاتھوں سے پروئے ہیں اس کی موتیوں کو. ہاں، یہ ریڈی میڈ نہیں ہے، یہ بنے بنائے نہیں ہیں. جب تک علی کی محبت میں رنگ نہیں ڈالو گے محبت منتقل نہیں ہوگی. نوکروں سے بھی کروا سکتے تھے یہ کام. کیا پیسے کم تھے ان کے پاس؟ یہ بنا بنایا خرید لیتے. مجھے تو ان نئے پیسے والے عزاداروں پر تعجب ہے، جب مجلس کر رہے ہوتے ہیں تو بوفا سسٹم، نوکروں سے فرش بچھواتے ہیں، نوکروں سے نیاز منواتے ہیں، نوکروں سے کھانا کھلواتے ہیں، اور خود جو ہے وہ بند سنور کے بیٹھے ہوتے ہیں. نوکر تو بڑا سیانہ ہے، تنخواہ بھی لے گا، حسین سے شاباش بھی لے گا. بھائی واہ 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 واہ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اہتمام کرنا ہوگا، انتظام کرنا ہوگا. مجھے بڑا اچھا لگا ان ہرے کپڑے والوں میں ایک چھوٹا سا بچہ ابھی جگہ جگہ وہ ایئر فریشنر کیا کہتے ہیں اسے، گلاب پاشی کر رہا تھا. جب تک آپ انہیں کام نہیں دیں گے نا، یہ محفل ان کی نہیں ہوگی. یہ سال بھر اس محفل کا انتظار کرے گا بچہ کہ آئندہ سال محفل میں مجھے مثال کے طور پہ ہمارے وقاص اور یہ کیا کام دیں گے. یہ دلچسپی لے گا، خود ان کو انوالو کریں، ان کو کام دیں. یہ شام کا یہ خرچہ بھی کر سکتے تھے، یہ اپنے بنا بنائے بھی لے سکتے تھے، لیکن محبت، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر عشق کس بات کا؟ جی عشق کا تو عنوان ہی کچھ اور ہے نا. ذوبو فی علی، تھکے نہیں، علی کی ذات میں گم ہو جاؤ، کما ہوا ذاب فی اللہ، جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. یہ ولایت کا دستور اور سبق دے رہا ہوں میں. جو صاحبان ولایت لوگ ہیں نا وہی بات کرتے ہیں. ذوبو فی علی، علی میں گم ہو جاؤ، کما ہوا ذاب فی اللہ. پانی دکھاؤ. اس پانی میں اگر آپ یہ سکہ ڈال دیں تو سکے کو دائیں بائیں اوپر نیچے پانی پانی نظر آئے گا نا. جو اندر اتر جائے گا اس کو اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا. ذوبو فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ. علی میں خود کو اتنا گم کر دو کہ علی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے. میں مصائب مجلس تو نہیں ہے نا، محفل ہے، مصائب تو نہیں پڑھوں گا، تو مصائب کے دوران یہ بھی فضائل پڑھ لوں. توجہ کر رہے ہیں؟ علی یعنی یقین. علامہ دائیں نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 پر ایک عجیب روایت لکھتے ہیں. جو عاشق ہوتا ہے نا اس کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے. اور اس محفل میں ہم بیٹھے اس لیے کہ ہم اپنی اینکیں ٹھیک کروا لیں. اگر ہماری اینکیں ٹھیک ہو گئی نا تو ہمیں وہ نظر آئے گا جو علی دکھانا چاہتا ہے. چشمے سر سے دیکھنے والے اور ہیں، چشمے جان سے دیکھنے والے اور ہیں. یہ وادی جس میں تو عاشقوں کا انداز ہی کچھ اور ہے. تو ایک عاشق کا نام ہے سعصع ابن سوہان، مولا علی کا عاشق. سعد عین سعاد ہے ابن سوہان.
وہ ایک مونڈ میں تھے اور سمندر فضائل علی ان میں موج زن تھا اور سمندر بکھرا ہوا تھا کہ اس کیفیت میں نا خدا کے پاس آ گئے اور کہا یا علی اخبرنی انت افضل ام آدم، مجھے آج بتا دیجئے آپ افضل ہیں یا آدم۔ موڈ دیکھا حضرت ساسا ابن سوہان کا، اگر اہل ہو تو پھر کچھ دیا جاتا ہے۔ اہل دیکھ کے فرمایا یا ساسا تزکیۃ النفس علی مرہی قبیح، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں ہے۔ بھائی پیچھے والے بھی کہتا نہیں رہا ہے تھوڑا سا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا مولا علی فرما رہے ہیں اچھا نہیں ہے، مگر میں کیا کروں؟ ولولا قول اللہ، اگر اللہ کا یہ قول یہ فرمان اللہ کی آیت نہ ہوتی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ جو نعمت دے اسے بتاؤ، تو میں کبھی بھی تمہارا جواب نہ دیتا۔ اللہ نے کہا ہے نعمتوں کو گناؤ، نعمتوں کو بتاؤ، جو نعمتیں ملی ہیں وہ بتاؤ۔ ما عجبت یا ساسا، تمہیں تعجب ہوا ہے کیا؟ انا افضل من آدم، میں آدم سے افضل ہوں۔ ساسا ابن سوہان ایک مرتبہ سنبھلے کہنے لگے لماذا، کیسے؟ مولا نے فرمایا نہاہ عن اکل الحنطہ ولکن اکل منہا، اللہ نے آدم کو گندم کھانے سے روکا اور آدم علیہ السلام نے گندم کھا لیا۔ وما نہانی عن اکل الحنطہ فارست عنہا رغبتا وطوعا، مجھے اللہ نے گندم کھانے سے روکا نہیں مگر میں نے زندگی بھر گندم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وقت بہت تنگ ہو رہا ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ حیدرآباد والے تھوڑا سا ہمارا مزاج بھی بگاڑ چکے ہیں، سب جگہ ہم 1 گھنٹے کا خطاب کرتے ہیں یا 2 گھنٹہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ایک بحث ہے، سنی بھائیوں کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بحث ہے کہ ہمیں مقایسہ نہیں کرنا چاہیے کسی کا کسی سے۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ خبردار مجھے آدم اور یونس اور حضرت موسیٰ سے افضل نہیں بولی۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ مجھے ان ہستیوں سے افضل نہیں بولی۔ خود مولا کائنات کی ایک فرمان ہے کہ مجھے نام لیا، حضرت میں نام نہیں لے رہا، فلاں اور فلاں اور فلاں 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 سے مجھے افضل نہیں بولو۔ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان احادیث کو کہاں لے جائیں گے کہ جن احادیث میں مقایسہ کرنے سے روکا گیا ہے کہ مجھے افضل نہیں کہو حضرت نوح سے، حضرت آدم سے، حضرت یونس سے، حضرت موسیٰ سے، یہ نبی نے فرما دیا۔ تو ان سے افضل نہ کہنے کو نبی نے کہا ہے نا، حدیث ہے نا مسلم بخاری میں جی، حضرت انبیاء کرام سے نبی فرما رہے ہیں مجھے افضل نہیں بولو۔ تو پھر ہم قرآن کو پڑھیں یا نہیں؟ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ کہاں لے جائیں اس آیت کو؟ کہاں لے جائیں اس آیت کو؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی سارے مومنین سے افضل ہے۔ کہاں لے جائیں اس آیت کو؟ کیونکہ آپ نے ایک حدیث دکھا دی مجھے کہ کسی نبی سے ہمارا مقایسہ نہیں کرو، ہمیں اس سے افضل نہیں کہو۔ جی بھائی یہ آیت ہے وہ حدیث ہے، یاد رہے کہ اگر کوئی حدیث آیت سے ٹکرائے تو قاعدہ یہ ہے کہ فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ مار دو۔ ہمارا کلام اللہ کے کلام سے کبھی نہیں ٹکرائے گا، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، ہم کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، علمی بات کر رہا ہوں، مدرسے کی بات کر رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ میری فضیلت بتاتے ہوئے کسی کی توہین نہ کرو۔ میرے بچے جوان، ذرا شیعہ بچے ذرا توجہ کریں جی،
کچھ کمزوریاں سنیوں کی ہیں جو سنی علماء بتائیں گے، کچھ کمزوریاں شیعوں کی ہیں جو میں بتاؤں گا. جی میں بتاؤں گا سنی بھائیوں کی کمزوری تو خفا ہو جائیں گے، شیعوں کی کمزوری میں بتاؤں گا. خبردار، علی کے فضائل پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی مذمت کریں، کسی کی توہین کر کے مولا علی کے فضائل پڑھنا یہ معقول نہیں ہے. مولا علی پسند نہیں کرتے اسے. تم علی کے شیعہ ہو یا اپنے نفس اور اپنے پسند کے شیعہ ہو؟ اگر علی کے شیعہ ہو تو علی جو چاہتے ہیں ایسے کرو. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو جہاں جہاں حدیثوں میں روکا گیا ہے کہ ہمیں فلاں سے افضل نہیں کہو، تو قرآن نے کہا ہے افضل نبی کو، تو پھر اس حدیث کو کیا کریں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی توہین کر کے افضل نہ کہو. اب یہاں پر مولا علی فرما رہے ہیں کہ مجھے آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ انہیں تو گندم سے روکا گیا تھا، مجھے گندم سے نہیں روکا گیا، مگر میں نے کبھی گندم کو ہاتھ نہیں لگایا. ممبر کا ادب ہوتا ہے، ورنہ میں گندم کے بارے میں کچھ کہوں تو شاید مجھے اور آپ کو بھی گندم سے دوری ہو جائے. مگر جو گندم سے دور ہو جائے گا نا، پھر اس کا نفس اس پہ غالب نہیں آئے گا. جی جی جائیے گا اس وادی کے اندر کچھ دیر میرے بات سوچئے گا. پھر پوچھا قال ساسا یا علی انت افضل ام نوح، آپ افضل ہیں یا حضرت نوح؟ فرمایا انا افضل من نوح، میں نوح سے افضل ہوں. لأنه ما تجمل من قومه العناد والعدا، ما تحمل من قومه العناد والعدا. حضرت نوح کو جو ان کی امت نے تکلیفیں پہنچائیں اس پہ حضرت نوح نے فرمایا رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس زمین پر ایک کافر بھی زندہ نہ رکھ، سب کو مار دے. بد دعا کی حضرت نوح نے. ولکنی بعد حبیبی رسول اللہ ازا قومی فصبرت، مگر میرے ساتھ جو ہوا میں نے بد دعا نہیں کی. آگے بڑھوں، فرمایا انت افضل من ابراہیم، آپ افضل ہیں ابراہیم؟ فرمایا انا افضل من ابراہیم. قالا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے بتا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. آواز آئی اولم تؤمن، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ فرمایا قالا بلو بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں دیکھنا چاہتا ہوں اطمینان قلب کے لیے. فرمایا ولکن اقول لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ حجاب بھی ہٹ جائے تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یقین یا یعنی یقین. یا علی انت افضل، آخری بات کر رہا ہوں پھر دعا لوں گا آپ سے. یا علی انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں حضرت موسیٰ؟ فرمایا انا افضل من موسیٰ لأن اللہ تعالی لما امرہ ان یذهب الى فرعون، جب اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وبلغ یبلغ رسالت، اور اپنا پیغام پہنچاؤ، قالا تو انہوں نے کہا رب انی قتلت منہم نفسا، میں نے ایک آدمی ان کا مارا ہے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے. فاخاف ان یقتلون، مجھے یہ خوف ہے کہ وہ مجھے مارے نہیں. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ قصص ہے یہ، کہ حضرت موسیٰ نے جواب یہ دیا کہ وہ کہیں میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے. وہ تو لڑ رہے تھے، حضرت موسیٰ نے مکہ مارا تھا نا، ایک ظالم کو مارا تھا نا، ظالم کو مارا ہے بھائی. ایک موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ظالم کو مارا تو کچھ مشکل ہو رہی ہے، علی نے بہت مارے ہیں. فرمایا کہ میں نے ایک آدمی ان کا مارا ہے، کہیں وہ مجھے نہ مارے. تو حضرت فرماتے ولیکن ہینا امرنی حبیبی رسول اللہ حتی ابلغ اہل المکہ والمشرکین سورۃ براءۃ، جب میرے نبی نے مجھ سے کہا جاؤ مشرکین کے سامنے سورہ برات جا کے سناؤ، تو میں تنہا گیا جبکہ انا قاتل المشرکین، میں نے تو بہت مارے تھے اور بڑے کھلے کھلے لوگ ان کے مارے تھے. اور ذہبت وحدی بلا خوف، میں اکیلا گیا بغیر ڈر کے. ووقفت فی جمعہم رافع صوتی، بلند آواز سے بولا، سینہ چوڑا کر کے بولا لا اجتماع العرب علی قتالی،
فضائل پڑھ رہا ہوں علی کے. اگر سارا عرب مجھے مارنے کے لیے جمع ہو جائے لما واللہ تو پشت دکھا کے نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ. بس آخری بات. یا علی انت افضل ام عیسیٰ, آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ قال انا افضل لان مریم بنت عمران لما اردت ان تضع عیسیٰ, میں عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں اس لیے کہ جب جناب مریم نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ کو دنیا میں منتقل کریں, کان فی بیت المقدس, اس وقت وہ بیت المقدس میں تھی. جا ندا, آواز آئی غیب سے, یا مریم اخرجی, مریم باہر جاؤ, من البیت, ہاں ہونا محل عبادت لا محل ولادت, یہ محل عبادت ہے, محل ولادت نہیں ہے. ولیکن امی فاطمہ بنت اسد, شب ولادت ہے, مجھے آپ کو یہاں تک لانا تھا. ولیکن امی فاطمہ بنت اسد, لیکن میری ماں فاطمہ بنت اسد سالت ربہا ان یسہل علیہا الولادہ, اللہ سے کہا یا اللہ اس ولادت کو مجھ پہ آسان کر دے, یہ میرا بچہ دنیا میں آ رہا ہے, اس بچے کی ولادت کو مجھ پہ آسان کر دے. فانشقا لہا دارو, فانشقا لہا جدار البیت, اللہ نے گھر کے دیوار میں دروازہ بنا دیا. وسمعت ندا, اور آواز سنی میری ماں نے, یا فاطمہ ادخلی ہذہ الفضیلہ, آ جاؤ گھر کے اندر, یہ وہ فضیلت ہے لا قبلی ولا بعدی. مولا فرماتے ہیں یہ وہ فضیلت ہے جو نہ مجھ سے پہلے کو ملی نہ میرے بعد. یا اللہ ہمارے بولنے, بیٹھنے, سننے, پڑھنے کو عبادت شمار فرما. جتنے بھی مداحان, جتنے بھی منقبت خان اس سے پہلے پڑھ چکے, ان سب کی پڑھائی کو, آپ کے سننے کو عبادت شمار فرمایا. اس کا بہترین اجر و ثواب ہمیں عطا فرمایا. ہمارے ولی عصر جعفریہ ٹرسٹ کے تمام جوانوں کو توانائیاں عطا فرما, صلاحیتیں عطا فرما, جو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں اس میں اور برکت عطا فرما. ہمیں ان کے ساتھ دام درہم قدم سخن تعاون کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خاص حاجات کی برابری کے لیے شخصیات تشریف فرمائیں, ان کی شفا کے لیے خاص طور پر حسن صاحب کی شفا کے لیے ایک مجھے پرچہ دیا گیا تھا, زوار حسین بخش کی شفا کے لیے, اور ہمارے عزیز کے ہمشیرہ بیمار ہیں جناب مولا بخش چانڈیو صاحب, ابھی اپنا علاج کروا کے آئے ہیں. آپ تمام دوست جتنے بیٹھے ہیں سنی شیعہ, سب کی حاجات معقولہ شرعیہ, بعض اوقات ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتا, تو ہم اللہ سے مانگیں ضرور, مگر یہ کہہ کے مانگیں کہ اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا ہو. نیاز چانڈیو بیمار ہیں, ان کی تکلیف ہے پیر میں, ان تمام حاجات کی برابری کے لیے شب ولادت ہے, شب ولادت ہے, شب آمد مولا ہے, اور بہترین ہدیہ اہل بیت کو صلوات ہے. میں آیت پڑھوں گا. شاہ صاحب جی, جتنے حاجات مند بیٹھے ہیں سب ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں, ان سب کی حاجات کی برابری اور مشکلات کی دوری, رزق روزی میں اضافہ, اولاد صالح, اولاد نرینہ, بے اولادوں کو اولاد, جو وقاص کے لیے خاص طور پر, اور اسی طرح مہران, اس کے سارے دوست, یہ سارے بچے, ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے, اور بہت ساری حاجتیں. یا اللہ تو ہمارے مسئلے تو ہم سے بہتر جانتا ہے, وہ سب مسئلے تیری بارگاہ میں رکھتے ہیں. اور کیونکہ مولا علی کو, اہل بیت کو, خود سرکار کو, نبی مکرم کو سب سے اچھا ہدیہ جو لگتا ہے, فرماتے ہیں میرے لیے کبھی ہدیہ لاؤ تو صلوات کا ہدیہ لاؤ. تو میں ابھی آیت پڑھوں گا اپنی حاجات کی برابری کے لیے. 14 معصومین کی نیت سے 14 مرتبہ جتنا دم ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے, اور ہر صلوات کے ساتھ اپنی حاجتوں کو بھی سوچتے رہیں گے. یہ ایک بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ ہے, مجرب وظیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.